السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 19 مارچ 2026 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 29 رمضان مبارک 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ قطر کی وزارت داخلہ نے آج جمعرات کی صبح بتایا کہ راس لافن صنعتی علاقے میں آج جمعرات کو ایران کی جانب سے کیے گئے حملے کے بعد لگی زبردست آگ پر قابو پا لیا گیا اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر قطر کی وزارت داخلہ نے لکھا، سول ڈیفنس نے راس لافن انڈسٹریل ایریا میں لگی تمام آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا، بغیر کسی چونٹ کے ریکارڈ کیے مقامات پر کولنگ اور سیکیورنگ آپریشن جاری ہے، جبکہ انٹرنل سیکیورٹی فورسز سے منسلک دھماکہ خیز مواد کا یونٹ خطرناک حصوں سے نمٹنے کے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ قطر کے راس لافن انڈسٹریل سٹی کو ایران سے بیلسٹک میزائل کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ملک کی وزارت دفاع کے مطابق آج جمعرات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے آج جمعرات کو ہندو نئے سال اور موسم بہار کی آمد کے تہواروں پر مبارکباد کا اظہار کیا۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں آج جمعرات کو صدر نے تمام شہریوں کے لیے چترا شکلادی، اگادی، گڑی پڑوا، چیتی چند نوراتری اور سجیبو چیروبا کے موقع پر خوشحالی اور نئی امیدوں کی خواہش کی۔ چیترا شکلادی، اگادی، گڑی پڑوا، چیتی چند نورے اور سجیبو چیروبی کے موقع پر میں اپنے تمام ہم وطنوں کو دلی نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ نئے سال کی آمد کا خیر مقدم کرنے کے لیے ملک کے مختلف خطوں میں منائے جانے والے یہ تہوار ہندوستان کے ان ثقافتی مواقع کی جاندار علامت ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے کہا کہ جو میری امید کے ساتھ آپ کے ان ثقافتی موقعوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر سی آئی کے ونگ نے آج جمعرات کو کہا کہ اس نے ایک جدید ترین بین الاقوامی سائبر فراڈ ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے اور 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ سی آئی کے سی آئی ڈی کو غیر ملکی یعنی مقامی شہریوں کا نشانہ بنانے والی دھوکہ دہی پر مبنی آن لائن سرگرمیوں میں مصروف خفیہ کال سینٹرز کے کام کے بارے میں مختلف ٹیکنیکی اور معتبر معلومات موصول ہوئی۔ مشترکہ تفصیلات کے مطابق سی آئی کے نے فوری طور پر ٹیکنیکی ماہرین اور فیلڈ آپریٹو پر مشتمل خصوصی ٹیمیں تشکیل دی اور متعدد مقامات پر منظم نگرانی ڈیجیٹل انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور تصدیق کی۔ بالآخر صنعتی علاقے رینگڑت شری نگر میں ایک اہم آپریشنل مرکز کی نشاندہی کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعرات کو مختلف ریاستوں کے لوگوں کو خط لکھ کر اگادی، چیترا نوراتری اور گڑی پڑوا کے موقعوں پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ریاست کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ، مہاراشٹر اور گوا کو آج جمعرات کو لکھے گئے الگ الگ خطوط میں پی ایم مودی نے کہا کہ موسم بہار کا آغاز نئی توانائی اور امکانات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس موقع پر روایتی طور پر تیار کی جانے والی کڑوی میٹھی کھانوں کی لذتوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لوگوں کو حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہمت اور شکر گزاری کے ساتھ چیلنجوں کا مقابلہ کریں۔ مودی نے لکھا، اگادی کے مقدس اور پرمسرت موقع پر میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ریاست آسام میں ایک بڑی اینٹی انکریمنٹ کارروائی کے دوران وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما کی قیادت میں بی جے پی حکومت نے گزشتہ روز گوہاٹی کے مضافات میں واقع آزارہ میں تقریباً 500 گھروں کو مسمار کر دیا۔ یہ کارروائی آزارہ کے ریونیو سرکل کے اسلام پور علاقے میں تقریباً 245 ایکڑ پر پھیلی آباد کاریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی، جسے حکام کے مطابق مقامی قبائلی علاقوں میں شامل قرار دیا گیا اور یہ صرف مقامی کمیونٹی کے لیے مخصوص ہے۔ حکام نے 27 فروری کو 15 دن کا نوٹس جاری کیا تھا اور اس ڈرائیو کو غیر قانونی قبضے کے خلاف قبائلی زمینوں، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کی ایک بڑی مہم کا حصہ قرار دیا۔ متاثرہ خاندانوں میں زیادہ تر بنگالی نژاد مسلمان تھے، جن میں سے کئی نے تقریباً 2 دہائی قبل سیلاب اور دریا کے کنارے کی کٹاؤ کی وجہ سے اپنے سابقہ مقامات چھوڑ کر یہاں آ کر قیام کیا ہوا تھا۔ بے گھر ہوئے رہائشیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مقامی حکام کو ان کی موجودگی معلوم تھی اور کچھ نے حکومت سے امداد بھی حاصل کی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ ایسے افراد کے تحفظ کو یقینی بنائے جو خطرات کا سامنا کرتے ہوئے نجی احاطے میں نماز ادا کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اس طرح کی مذہبی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ جسٹس اتل سری دھرن اور سدھارتھ نندن کی بینچ نے منظر خان بمقابلہ ریاست اتر پردیش اور دیگر کی سماعت کرتے ہوئے اتر پردیش انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ اپنے پہلے کے فیصلے کو ذہن میں رکھیں کہ نجی املاک کے اندر ہوئی نماز یا مذہبی تقریبات میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، چاہے اس میں کوئی بھی عقیدہ ہو۔
عدالت نے کہا کسی بھی شخص یا فرد یا گروہ کی طرف سے نجی جگہ پر ہونے والی نماز کے خلاف اٹھائے گئے اعتراضات کا ریاست کو نوٹس لینا چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو عبادت گاہ اور عبادت گزاروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ملک میں ایل پی جی اور دیگر ایندھن کی بلا تعطل دستیابی کو یقینی بنانے کے دعووں کے باوجود گیس صارفین خالی سلنڈر لیے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اور ایجنسی کے چکر لگا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جمع خوری کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ کا بھی زمین پر کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دہلی سے ممبئی تک ریسٹورنٹ کو ایل پی جی بحران کا سامنا ہے۔ کئی ریسٹورنٹ کے باہر ایل پی جی بحران کی وجہ سے بند کے بورڈ نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران گیس ایجنسی کے ڈیلروں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہے۔ اسی دوران پیٹرولیم، جہاز رانی اور امور خارجہ کی وزارتوں نے موجودہ صورتحال پر اپڈیٹس کا اشتراک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مرکزی حکومت نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ملک میں ایل پی جی اور دیگر ایندھن کی بلا تعطل سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے حکومت نے اب تک 12,000 چھاپے مارے ہیں۔ شہری حقوق کی تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے آج دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے اتم نگر میں عید کے موقع پر ممکنہ قریب الوقوع فرقہ وارانہ تشدد کو روکنے کی اپیل کی، جہاں ہولی کے دوران ایک جھڑپ میں 26 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا تھا۔ سینئر وکیل نتیا رام کرشنن نے چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کریا کی بینچ کے سامنے عرضی کی فوری سماعت کی درخواست پیش کی اور کہا کہ عید کے موقع پر سنگین تشدد کا خدشہ ہے۔ بینچ نے درخواست منظور کر لی، تاہم دن بھر میں عرضی سماعت کے لیے فہرست میں شامل نہ ہو سکی۔ مفاد عامہ کی عرضی میں کہا گیا کہ ہولی کے دوران ہلاک ہوئے نوجوان ترون کی موت کو اشتعال انگیز مواد کی منظم تشہیر، ہجوم کی متحرک سازی اور احتجاجی اجتماعات کے انعقاد کے ذریعے فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے۔ عرضی میں دعویٰ کیا گیا کہ دہلی بھر میں منعقد ہونے والی متعدد ریلیوں اور اجتماعات میں مسلم برادری کے خلاف کھلے عام تشدد کو ہوا دی گئی ہے۔ خاص طور پر عید کے تہوار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ حکام کارروائی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ محمد جاوید اور بعض دیگر اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے وزیر داخلہ امت شاہ کو لکھا ہے کہ دہلی کے اتم نگر علاقے میں مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے امت شاہ سے گزارش کی کہ وہ دہلی پولیس کو ہدایت دیں کہ نفرت پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹے۔ محمد جاوید کے مکتوب سے چند دن قبل کئی دائیں بازو ہندو تنظیموں نے مغربی دہلی کے اتم نگر میں احتجاج کیا تھا۔ 4 مارچ کو جھگی جھوپڑی کالونی میں ہولی کے دوران جھڑپ میں 26 سالہ ترون کی موت ہو گئی تھی۔ بعض ہندو تنظیموں نے اس پر احتجاج کیا تھا اور ایک مسلم خاندان کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ محمد جاوید نے امت شاہ کے نام مکتوب میں لکھا کہ اتم نگر میں مسلمانوں کو کھلے عام دھمکیاں دیے جا رہے ہیں، ان کی روزمرہ کی زندگی پر خوف طاری کرنے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے۔ کھلے عام دھمکیاں، اشتعال انگیز نعرے اور نفرت بھڑکانے والے مواد کے سرکولیشن نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کا ایک گروپ خود کو قومی دارالحکومت دہلی کے اندر غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ مکتوب پر سماجوادی پارٹی، جے ایم ایم اور سی پی آئی ایم ایل کے بعض ارکان پارلیمنٹ نے بھی دستخط کیے۔ بنگلہ دیش میں عید الفطر کا جشن شروع ہونے سے پہلے ہی سڑکوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھاری بھیڑ نے قبضہ کر لیا ہے۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں کام کرنے والے لاکھوں لوگ اپنے خاندان کے ساتھ تہوار منانے کے لیے گاؤں کا رخ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے غازی پور کے ٹونگی ریلوے اسٹیشن پر جو مناظر سامنے آئے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ یہاں ٹرین کے اندر تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، جس کے بعد لوگ ڈبوں کے اوپر اور کھڑکیوں پر لٹک کر سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خطرناک سفر اپنوں سے ملنے کی بےتابی اور مجبوری دونوں کو کی گواہی دے رہے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے ختم ہونے کی خوشی میں لوگ کسی بھی قیمت پر گھر پہنچنا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا کا مشترکہ اجلاس سے خطاب تاریخی ہے، جو تلنگانہ عوام کی امنگوں اور ریاست کی ترقی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ خطاب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے ایک واضح رہنما دستاویزات ہے، جس میں 2034 تک $1 ٹریلین اور 2047 تک $3 ٹریلین معیشت کے قیام کا جامع منصوبہ پیش کیا گیا۔ چیف منسٹر نے گورنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر اپوزیشن لیڈر کی شرکت کی توقع تھی، مگر وہ غیر حاضر رہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں عوامی اصل حکمراں ہوتے ہیں، مگر بعض قائدین اب بھی خود کو حکمران سمجھتے ہیں اور عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی عوام کو اگادی تہوار کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج سے پربھاوانم تیلگو سال کا آغاز ہو رہا ہے اور نئے سال میں ریاست کے عوام کے لیے خوشحالی اور ترقی کی دعا کی۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے سال میں اچھی بارشیں ہوگی اور کسانوں کے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے یاد دلایا کہ گزشتہ سال اگادی کے موقع پر ریاست میں راشن کارڈ رکھنے والے ہر خاندان کو مفت باریک چاول کی فراہمی اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال تلنگانہ میں تمام شعبوں میں نمایاں ترقی حاصل کرتے ہوئے ملک کے لیے ایک مثال بنے گا، اور عوام سے اپیل کی کہ اپنی ثقافت اور روایت کی عکاسی کرتے ہوئے اگادی کا تہوار خوشی و مسرت کے ساتھ منائیں۔ تلنگانہ کے وزیر امور مقننہ سریدھر بابو نے موسیٰ ندی کی بحالی کے مسئلے پر اسمبلی میں BRS کے احتجاج پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کے تعلق سے اپوزیشن بالخصوص BRS میں پائے جانے والے شکوک کو دور کرنے کی کوشش کی۔ وزیر سریدھر بابو نے پروجیکٹ کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موسیٰ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کی DPR تیار ہو چکی ہے، جس کی تخمینی لاگت 6,500 کروڑ سے 7,000 کروڑ روپے کے درمیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے تحت تقریباً 1435 تعمیرات متاثر ہونے کا امکان ہے اور حتمی سروے کا عمل جاری ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا توقع ہے کہ 20 مارچ یعنی کل تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں 3,20,000 کروڑ پر مشتمل بجٹ برائے مالیاتی سال 2026-27 پیش کریں گے۔ ریاست کی مالی صورتحال کو بہتر بنانے اور آمدنی میں اضافے کے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت نے جاریہ سال کے مقابلے بجٹ میں 5 تا 7% اضافے کا فیصلہ کیا۔ مالیاتی سال 2025-26 میں 3,04,965 کروڑ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا۔ جاریہ بجٹ میں 5 تا 7% اضافے کے ذریعے بھٹی وکرمارکا کا 3,20,000 کروڑ کا ریاستی معاوضہ پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سے وزراء کے مطابق تمام محکمہ جات سے مشاورت اور فلاحی اسکیمات کے لیے درکار فنڈز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بجٹ کو خطیت دی گئی ہے۔ حکومت تلنگانہ ریاست کی اقلیتوں سے کیے گئے سب پلان کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے انہیں بجٹ میں ہونے والے نقصانات سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کریں۔ ریاست میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور یکجہتی کو یقینی بنانے کے لیے نفرت انگیز تقاریر و اشتعال انگیزی کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین کے لیے حسب وعدہ بجٹ سیشن میں بل پیش کیا جائے۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے ریاستی اسمبلی کے جاریہ بجٹ اجلاس کے دوران اقلیتوں کے لیے سب پلان کی منظوری کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا گیا تھا، اور گزشتہ بجٹ کے دوران ریاستی حکومت نے کیے گئے وعدے کے مطابق بجٹ میں قابل لحاظ اضافہ بھی کیا، لیکن اگر مالی سال 2025-26 کے دوران محکمہ اقلیتی بہبود کے خرچ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود نے مختص کردہ 3,591 کروڑ میں محض 1,591 کروڑ ہی خرچ کیے ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے ایسی ہی صورتحال کے نتیجے میں محکمہ اقلیتی بہبود میں ناکافی بجٹ اخراجات کے نتیجے میں ریاست کے اقلیتوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے جو اقلیتی اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں اقلیتوں کے لیے سب پلان کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، اور اب گزشتہ 3 سالوں کے دوران محکمہ اقلیتی بہبود کے بجٹ کے اخراجات کا جائزہ لینے کے بعد ریاستی حکومت کو فوری طور پر اپنے وعدے کو قابل عمل بنانے کے اقدامات کرتے ہوئے سب پلان کو منظوری دینی چاہیے۔ تلنگانہ اسٹیٹ سول سپلائز کارپوریشن نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں LPG سلنڈروں کی کوئی قلت نہیں ہے اور سپلائی مستحکم اور کافی ہے۔ آج جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں حکام نے بتایا کہ گزشتہ روز 2,35,678 LPG سلنڈر فراہم کیے گئے، جو کہ عام روزانہ کی اوسط 2,15,151 سلنڈروں سے زیادہ ہے۔ صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سلنڈر ریفلنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا شکار نہ ہو۔ تقسیم کے عمل کو ہموار بنانے اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو روکنے کے لیے حکومت نے سول سپلائز کارپوریشن کے دفتر میں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا ہے۔ اس سینٹر میں سرکاری حکام کے ساتھ ساتھ بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں، انڈین آئل کارپوریشن، ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ اور بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ معین آباد ڈرگز کیس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے اور قانون کے مطابق پولیس کارروائی کر رہی ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے ڈرگز کیس کے معاملے میں حکومت کی مداخلت کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ کیس میں ملزمین کو قانون کے مطابق پولیس اسٹیشن میں ضمانت دی گئی ہے اور اس معاملے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ شہر حیدرآباد کے شاہین نگر علاقے میں امداد الفقراء ٹرسٹ کی جانب سے ایک لڑکیوں کا یتیم خانہ چلایا جا رہا ہے، جس میں یتیم و اسیر لڑکیوں کی کفالت کی جاتی ہے۔ جملہ 30 لڑکیوں کی ذمہ داری امداد الفقراء ٹرسٹ کے چیئرمین محترمہ عظمت النساء نے لی ہے اور ان کو تعلیم، تربیت، 3 ٹائم کی غذا، کپڑے اور تمام چیزیں پوری کر رہی ہے۔
मासूम बच्चों को रमज़ान मुबारक में इफ्तार का भी रोज़ाना इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ इमदादुल फुकरा ट्रस्ट की जानिब से लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल भी चलाया जा रहा है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। इमदादुल फुकरा ट्रस्ट के चेयरमैन ने हमारे ख़बरनामे के ज़रिए साहिब खैर अफराद से इन मासूम यतीम बच्चियों के लिए अपना दस्त ताउन पेश करने की अपील की है, जिसके लिए इनका अकाउंट नंबर दिया जा रहा है और साथ ही फ़ोन पे नंबर भी दिया जा रहा है। इनका अकाउंट नंबर है इमदादुल फुकरा ट्रस्ट 502-00059196-653। इनका नाम HDFC IFSC कोड HDFC 0001-629 ब्रांच शेखपेट। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनके फ़ोन नंबर पर भी रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7416002818। के ज़रिए अगर कोई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इनका गूगल पे और फ़ोन पे नंबर 7416002818 है। नाज़रीन, आप अहले खैर हजरात, इन मासूम बच्चों के लिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आखिरी सातों में इनके लिए अपना दस्त ताउन पेश करें। अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अज़मत उन्नीसा है, फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ इमदादुल फुकरा ट्रस्ट। इमदादुल फुकरा ट्रस्ट बिस्मिल्लाह कॉलोनी में आता है, जो बैक साइड ऑफ शाहीन नगर है। ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट से। एट द सेम टाइम ट्रस्ट में कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ट्रस्ट के जो मेन प्रोजेक्ट होता है, एक होता है यतीम खाना, IFT होम फॉर गर्ल्स के नाम से यतीम खाना रजिस्टर्ड होता है। ये अंडर द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑल ओवर तेलंगाना में एक ऐसा यतीम खाना है जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड होता है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है। ये एक है IFT मिशन हाई स्कूल, एक चैरिटेबल स्कूल है जो रिकॉग्नाइज है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ऑर्फनेज में 30+ गर्ल्स यहाँ पे रहते हैं। इन लोगों का फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग, मेडिकल, ईच एंड एवरीथिंग टेक केयर बाय द ट्रस्ट। एट द सेम टाइम पे स्कूल के जो 250+ स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जिसमें ऑर्फन्स है, सेमी ऑर्फन्स है, अबाउंडेंट्स है एंड पूर फैमिलीज के बच्चे यहाँ पे है। अल्हम्दुलिल्लाह 101% ज़कात एलिजिबल स्टूडेंट्स है यहाँ पे स्कूल और ऑर्फनेज में। आप किसी भी तरीके का आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं, ज़कात, सदका, फिदिया, फितरा, बैंक इंटरेस्ट, कोई भी किस्म का आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप हमारे तफसीलात के लिए आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर सेम नंबर होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है, और इसका गूगल लोकेशन होता है इमदादुल फुकरा ट्रस्ट। आप ये लोकेशन पे आप जब भी आना चाहे आप डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आप आने से पहले एक बार कॉल कर ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आप लोग आके जो भी इंफॉर्मेशन होना है, इंशाल्लाह हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे।